السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل IIUI آفیشیل فیمیل. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, اچھا سا کمنٹ کریں اور دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیں. آج کی یہ ویڈیو 14 فروری کے بارے میں ہے. 14 فروری کا نام سن کر ہماری یوتھ کے دماغ میں ایک دن آتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے بولتے ہیں, جو کہ ساری یوتھ کا نہیں میں کہہ رہی, لیکن کافی سارے لوگ ہم میں سے ہی بڑے ہنسی خوشی اس دن کو مناتے ہیں. وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اس دن کی بنیاد کیا ہے, اس دن کو ہوا کیا تھا. بس وہی انگریزوں کی دیکھا دیکھی جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئیں, ان کو دیکھ دیکھ کے ہم مناتے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے. اگر میں اس ویڈیو میں ویلنٹائن کی پوری کہانی سناؤں, کیونکہ ویلنٹائن ہی ایک بندے کا نام تھا جس بندے کے نام پہ یہ دن منایا جاتا ہے, تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ میں کسی دن اس ٹاپک پہ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی, لیکن اس وقت اس ویڈیو میں بس اتنا بتاؤں گی کہ جو آپ لوگ خود بھی مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا. گوگل اور یوٹیوب پہ یقین نہ کریں, بکس پہ یقین کریں, بک سے پڑھیں, کیونکہ نیٹ پہ کوئی بھی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے, تو بکس ایسے شائع نہیں ہوا کرتی. اس لیے آپ بک سے مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آخر یہ تھا کون, تھا کیا, یہ سب کیا تھا. کیونکہ بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور وہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ لوگ حیا ڈے کیوں بناتے ہیں. تو یہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ہم لوگ حیا ڈے, اسلام میں تو کوئی ایک اسپیسیفک حیا ڈے نہیں ہے. سال کے 365 ڈیز ہیں, تو 365 ڈیز ہی ہر مسلمان کے لیے حیا ڈیز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس ڈے کو اسپیسیفک طور پہ ایک نام ہم نے کیوں دیا ہے کہ ہم اس کو اگینسٹ یوز کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کے, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے حرام ہے, ٹھیک ہے. اس کی بنیاد ایک ناجائز رشتے پر تھی, اور حجاب کی بنیاد بہت اچھی چیزوں پر ہے, قرآن و سنت پر ہے. تو اسی لیے ہم اس کو اگر پروموٹ کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے, یہ برا نہیں ہے. کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے سے پہلے یہ بات آپ دیکھ لیا کریں کہ دونوں طرف دیکھ سنا کریں کہ وہ جو منا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, یا یہ جو پروموٹ کر رہے ہیں حجاب کو, یا یہ ٹھیک ہے. حیا ڈے کی مناسبت سے میں سب سے پہلے آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ حیا ہے کیا. ہم سب نے نام سنا ہوا ہے, شرم کرو, حیا کرو, حیا, لیکن ہے کیا بیسیکلی حیا, ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. تو حیا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر انسان کے اندر, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, ہر انسان کے اندر ضمیر موجود ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب فطرتاً تو مسلمان پیدا ہوتے ہیں نا, تو ضمیر ہر بندے کے اندر موجود ہوتا ہے. تو جب ہم کو برا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ یار اس کا انجام کیا ہوگا آگے کیا نہیں ہوگا. تو اس چیز کو حیا بولتے ہیں. کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے جو ہمارے دل میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے, اس کو حیا کہا جاتا ہے, اور جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی انسان کے اندر یہ بے چینی, یہ ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہو رہی ہے, وہ کوئی بھی غلط کام کرنے کا سوچ رہا ہے یا سوچ رہی ہے اور وہ آرام سے کر رہی ہے, تو اس کا مطلب اس کے اندر حیا مر چکی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے. تو ہمارے جو بہن بھائی ویلنٹائن ڈے کو صحیح سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں ہم چلیں کسی نامحرم کو نہ دیں. ماں باپ کو تو پھول دے سکتے ہیں, ماں باپ کو تو گفٹ دے سکتے ہیں. تو ایک بات میں بتاتی چلوں کہ ماں باپ کو پھول دینا یا کوئی تحفہ دینا یہ غلط نہیں ہے, لیکن اسپیسیفک کسی ایک دن میں, خاص کر ویلنٹائن ڈے کے دن میں کسی کو کوئی چیز دینا یہ حرام ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی جو بنیاد ہے یہ غلط چیز پہ تھی, ٹھیک ہے, یہ ایک ناجائز رشتے کے اوپر تھی. تو ہم کیوں پھر اسی دن کو پروموٹ کریں, اسی دن کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم اسی دن میں کوئی تحفہ تحائف یا کوئی چیز دیں, ٹھیک ہے. یہ چیز ہوتی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بالکل بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں, اور ہم پھر سمجھتے ہیں, پھر دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں آپ وہ دن کیوں بنا رہے ہیں جب وہ اسلام میں نہیں ہے. تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم حیا ڈے بنا رہے ہیں, یا اگر ہم جسٹ حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم حجاب کو, پردے کو, دین کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, یہ غلط نہیں ہے, اس کی بنیاد اچھی ہے. تو جب ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں, یا کوئی اس کو ہم حجاب کو پروموٹ کرتے ہیں یا حیا کو پروموٹ کرتے ہیں, تو ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. کوئی بھی دیوار کھڑی ہوتی ہے, سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پہلی اینٹ کس بنیاد پہ رکھی گئی تھی, ٹھیک ہے. ویلنٹائن ڈے کی جو اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو گئی ہے, اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ایک غلط کام پہ رکھی گئی تھی. اسی لیے اس کی جو دیوار اوپر چڑھے گی, جو دیوار کا حصہ بنے گا, وہ سب غلط کا حصہ بنیں گے, کوئی بھی اچھی چیز کا حصہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. حیا کا نام سن کر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا صرف عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا, حیا دونوں کے لیے ہوتی ہے.
حیا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت ہے یا مرد ہے. حیا مرد کے اندر بھی ہے, حیا عورت کے اندر بھی ہے, کیونکہ ضمیر ہر انسان کے اندر ہے, چاہے وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ بچہ ہے, وہ بوڑھا ہے, وہ جوان ہے, کوئی بھی ہے, ضمیر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. تو جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ سب کچھ ضمیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تو ہمارے اندر حیا موجود ہے. ضمیر تو مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, ابو داؤد سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ ایک مرد 2 عورتوں کے درمیان چلے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا, پردہ, یہ صرف سب عورت کے لیے نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے, مرد کے لیے بھی کہا گیا ہے. جیسے اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرد 2 عورتوں کے درمیان نہ چلے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے بھی حدود مقرر کی گئی ہیں. مرد کے لیے بھی حیا کا ایک بارڈر بتایا گیا کہ آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. آپ کے لیے بھی وہی پابندیاں ہیں, سیم ٹو سیم. عورت جیسی تو نہیں ہے, کیونکہ عورت کے اوپر تو پردہ واجب ہے, باقی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ سب کچھ حیا ڈے ہے تو بس عورتوں کے لیے ہے, وہ نقاب کریں, وہ پردہ کریں, وہ یہ کریں, وہ کریں. نہیں, یہاں پر مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, لڑکے لڑکیوں دونوں کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کون سی باؤنڈریز دی ہیں, ہم نے کہاں تک جانا ہے, ہم اسے آگے نہیں جا سکتے. یہاں پر ایک آخری حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ سنن ترمذی سے یہ حدیث لی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے. مخاطبین نے عرض کیا, کیا الحمدللہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان کی حفاظت کرو, اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو, اور موت کے بعد قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو. جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کر دیا. سبحان اللہ. آپ کو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ سے بھی حیا, یعنی جو دل کی حیا ہوتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں سب کچھ کلیئر بتا دیا گیا. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بتائی گئی ہے, سر میں جو افکار ہیں, خیالات ہیں, وہ تک سے لے کر پیٹ اور جو کچھ اس میں بھرا ہے, اور موت اور اس کے بعد جو قبر میں جو کچھ ہماری حالت ہونی ہے, وہ سب کچھ اگر آپ سب کو پتہ ہے, آپ اس کو یاد رکھتے ہیں سب کو, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا ہے. تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت سے شک و شبہات اس سے ختم ہو گئے ہوں گے. ویڈیو کے آخر میں 1-2 لڑکیوں نے انٹرویو دیے تھے حیا ڈے کے حوالے سے, وہ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, اور اس کے بعد ویڈیو کے اختتام کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آج حیا ڈے کے حوالے سے؟ آئی تھنک ہم سارے یوتھ کو جو ہے وہ حیا ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اگینسٹ جو ہے ویلنٹائن ڈے کے, کیونکہ ہماری جو ہے وہ آج کل یوتھ جو ہے وہ اس ڈے کو 14 فیب کو جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے, جو کہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اگینسٹ ہم لوگ جو ہے وہ یوتھ میں یہ ایک حیا کا ڈے سیلیبریٹ کر کے ایک جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی حیا یا نقاب میں رہنا چاہیے, اور عورت یعنی آپ کہنا چاہیے پروموٹ کریں حجاب کو. یس بھی پروموٹ حجاب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ؟ میں آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ سے. اچھا, تو آج جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ 14 فروری ہے, اور ہماری سوسائٹی کے کچھ لوگ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس دن مناتے ہیں, اور کچھ لوگ سوسائٹی کے جو ہیں وہ حیا ڈے مناتے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ پہلی بات کہ میں سب سے پہلے میں سپورٹ کر رہی ہوں حیا جو ڈے ہے جو ہم لوگ اس کے اگینسٹ مناتے ہیں, میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں, کیونکہ جو ویلنٹائنس ڈے یہ پہلی بات کہ اسلام میں ہے ہی نہیں پہلی بات, اور یہ حرام ہے. کیونکہ اس کے پیچھے کا آپ اگر پڑھیں گے پوری اسٹوری تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں حرام ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس کے اگینسٹ جو حیا ڈے بناتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک قسم کی ہم سپورٹ کرتے ہیں حجاب کو, ٹھیک ہے, اور ہم مطلب اویئرنیس پھیلاتے ہیں لوگوں میں تاکہ وہ اس ویلنٹائنس کی جگہ وہ حجاب ڈے کو منائیں. تو کچھ لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حیا ڈے تو جی اسلام میں ہے ہی نہیں, تو آپ لوگ کیوں اس کو مناتے ہیں؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟
اب وہی بات ہے کہ ایز اے مسلم ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم جو چیز برائی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو مطلب ہم کیا ہی سکتے ہیں، ہم روک ہی سکتے ہیں بس اس کو. تو ہم نے ایز اے مطلب ہم نے ویلنٹائنس ڈے کو دیکھا، ہم نے کہا کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کس طرح اسٹف ہوتا ہے اس کے دوران، تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حجاب ڈے کو مطلب مناتے ہیں، ہم پروموٹ کرتے ہیں حجاب کو. تو اس میں تو کوئی برائی تو نہیں ہے، اگر آپ کو ڈے بنا سکتے ہیں تو ہم بھی حجاب پہ بنا سکتے ہیں. جی بالکل، تو یعنی کہ آپ سپورٹ کریے حیا ڈے کو. جی جی بالکل. چلے جزاک اللہ خیر. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.